سر آج ہمارے ملک پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عوام پریشان ہے، حکمران پریشان ہے، آسمانی اور زمینی جو وبائیں ہیں اس کی وجہ سے ہر طرف بلکہ پوری دنیا میں خوف و ہراس ہے۔ سو آپ کیا کہنا چاہیں گے اسلامی حقائق کی روشنی میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سر اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو آفات میرے نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی آئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی جو تلقین کی ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان سلیم راب نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو آج میں اپنے موٹیویشنل ورک سے ہٹ کے اپنے ملک پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ایک ولاگ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو دوستو آج ہمارے ملک پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے، عوام پریشان ہے، حکمران پریشان ہے، آسمانی اور زمینی وبائیں ہر طرف ان کا راج ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں خوف و ہراس ہے۔ تو دوستو آج ہم اس وقت موجود ہیں تحصیل پیر محل کی ایک عظیم دینی درسگاہ الاشر تعلیمی مرکز میں، جن کے مہتمم ہیں مفتی شیراز صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد الحدیث محمد خالد حسین صاحب۔ تو دوستو الاشر تعلیمی مرکز کی ایک ویلفیئر ہے الاشر ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے۔ یہ وہ ویلفیئر ہے جو سیلاب سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، ان کے لیے ڈونیشن لے کے گئے ہیں۔ تو دوستو آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جب جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے ڈونیشن لے کے گئے ہیں، ان کی کیا صورتحال تھی اور انہوں نے انہیں کیا کیا سہولیات مہیا کی۔ ہمارے ساتھ ہیں استاد الحدیث محمد خالد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ہم بھی سر خیریت سے ہیں۔ سر ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔ جزاک اللہ، آپ کی تشریف آوری پہ بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے ہیں آپ۔ سر آج ہمارے ملک پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عوام پریشان ہے، حکمران پریشان ہے، آسمانی اور زمینی جو وبائیں ہیں اس کی وجہ سے ہر طرف بلکہ پوری دنیا میں خوف و ہراس ہے۔ سو آپ کیا کہنا چاہیں گے اسلامی حقائق کی روشنی میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم سب کا سب سے پہلے تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، یا یہ جو سیلابی کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس بات کا ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہیں یہ ساری چیزیں، اور اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں۔ اور باقی جو ملکی صورتحال ہے اس وقت آپ دیکھ لیں، بلوچستان سے لے کے سندھ تک، بلوچستان ہے اور پنجاب کا توسہ ہے، اور توسے کے مضافات میں بہت سارے گاؤں ہیں، اور اس کے علاوہ سندھ میں آپ دیکھیں تو یہ تمام جو ہیں یہ سیلاب سے دوچار ہیں یہ سارے علاقے۔ تو ملک کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے اس وقت، اور تمام لوگ پریشان ہیں۔ تو اس میں اصل میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اجتماعی طور پہ پوری قوم کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنی بدعمالیوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع زیادہ سے زیادہ ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو ان ایام کے اندر۔ اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا مذہبی بھی اور قومی بھی ہمارا ایک فریضہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو متاثر ہوئے ہیں ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، ان کی مدد کو ہمیں ہر حالت میں پہنچنا چاہیے، ہمیں ان کو پاکستانی سمجھنا چاہیے، ہمیں ان کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے۔ اور اس لیے ہماری یہ دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان اپنے بھائیوں کے پاس پہنچیں اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے تعاون کریں، اور جو لوگ وہاں پہ فوت ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہم بخشش کی دعا مانگیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سر اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو آفات میرے نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی آئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی جو تلقین کی ہے وہ کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفات سے بچنے کے جو ہمیں تلقین کی ہے، جو آپ کے ارشادات ہیں، اس میں یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے ڈریں ہم۔ وہ روایات میں آتا ہے جس کا کچھ مفہوم یوں ہے کہ جب بھی بادل چھا جاتے اور اندھیری چھا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم میں اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہم دنیا کے اندر مصروف ہو کے دنیا کے اسباب میں اتنا ہم لگ چکے ہیں اس کے اندر کہ ہم اپنے رب کو بھول گئے ہیں۔ تو ہمیں ٹھیک ہے جو اس کے ظاہری اسباب ہیں، سیلاب کے جو ظاہری اسباب ہیں جو ماہرین بتاتے ہیں یا جو سائنسدان بتاتے ہیں، ہمیں ان سے انکار ہرگز نہیں ہے، وہ بھی اسباب اختیار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اللہ کی طرف رجوع جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے۔ سر دیکھا جائے ہمارے ملک پاکستان میں جو بڑے بڑے اضلاع ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، بچے فوت ہو رہے ہیں، بڑے فوت ہو رہے ہیں، لوگوں کے جو جانور ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم کس قدر اپنے اللہ سے دور ہو چکے ہیں کہ انسان تو کیا جانور بھی اس پہلے ہم دیکھا جائے ابھی ایک بیماری چلی ہوئی ہے جانوروں کو، جانور بھی بہت زیادہ مر رہے ہیں، اس کے بعد یہ سیلاب آ رہے ہیں، ماضی میں دیکھا جائے تو کرونا وائرس تھی۔ ہم کتنا دور ہو چکے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اسلامی حقائق کی روشنی میں کہ ہمارے اوپر آفات سے آفات آ رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس سے تو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے تھا، اور یہ حکمرانوں سے لے کے عوام تک یہ سب اس سے عبرت حاصل کرتے، نصیحت حاصل کرتے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں، آپ سوشل ورکر ہیں، آپ دیکھتے ہیں معاشرے کو بھی، آپ وہاں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ، تو آپ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف توجہ ہماری زیادہ ہوتی، رجوع اللہ زیادہ ہوتا، تو آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ ہو کیا نہیں ہو رہا یہاں پہ۔ ہم نے سودی نظام اس کو نہیں چھوڑا، سود ہمارے ہاں چل رہا ہے، جو کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی کا حق کھا جانا، ہمارے معاشرے میں موسیقی کتنی عام ہو چکی ہے، حکومتی سطح پہ اور حکومتی سرپرستی میں جو یہ مجرے کروائے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ 14 اگست کو جو کچھ ہوا ہے، تو ہم نے اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ ہم نے تو کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ ہم نے کب اپنے اللہ کو منایا ہے، اللہ کی طرف کب رجوع کیا ہے ہم نے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اجتماعی طور پہ، چاہے وہ حکمران ہیں چاہے عوام ہیں، ہم اجتماعی طور پہ توبہ اور استغفار نہیں کریں گے، ہم ان حرام کاموں کو نہیں چھوڑیں گے، بددیانتی کو ہم نہیں چھوڑیں گے، جب تک اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے، اللہ کی ناراضگی دور نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور یہ آفات ہم سے ٹل جائیں، تو ہمیں یہ کام سارے کرنے پڑیں گے، اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور باقی جتنے بھی شرعاً ناجائز کام ہیں، حرام کام ہیں، وہ چھوڑنا پڑیں گے۔ مولانا صاحب دیکھا جائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی مقدس ہیں، سورۃ انفال میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے نبی جب آپ نے کنکریاں پھینکی تھی تو آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اللہ پاک تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب سے رو رو کے مانگتے تھے اپنی امت کی خیر و خیریت، عفو و عافیت۔ تو آج ہم نے وہ ایسا کیا کرنا شروع کر دیا ہے؟ ہم کیوں اپنے رب کریم کی نگاہ میں اس قدر کم ہو گئے ہیں کہ ہمارے اوپر آفات سے آفات آ رہی ہیں، اور ہمارا جو رجحان ہے وہ بجائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانا چاہیے کس طرف جا رہا ہے کہ ابھی بھی اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بجائے اس سے کہ آفات کم ہوں، آفات بڑھتی جا رہی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، مصائب جو ہیں، مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے کہ جب تک ہم مادیات کے پیچھے پڑے رہیں گے اور اسباب کے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک، تو ہم ذلیل ہوتے رہیں گے۔ ہماری نظر، ہمارا یقین تو مسبب الاسباب پہ ہونا چاہیے، وہ ذات جو تمام اسباب پیدا کرنے والی ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ تو مادیت کی طرف ہمارا رجحان سب سے زیادہ ہو گیا ہے۔ آج ہر شخص کی خواہشات جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ایک خواہش پوری ہو رہی ہے تو دوسری سے تیسری، پھر تیسری کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ تو ہمارا رجحان جو ہے وہ مادیت کی طرف زیادہ ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ
بس اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، ہم رجوع اللہ کریں، ہمارے تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ سر ہمارے ملک پاکستان کی جو بھی صورتحال ہے، ہم اپنے رب کریم سے دعا گوئیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان پہ رحم فرمائے۔ تو سر ابھی جو سیلاب کی زد میں لوگ آئے ہیں، جو اس آفت میں مبتلا ہوئے ہیں، جن کو سیلاب نے دو چار کیا ہے، گھر بے گھر کی ہو گئے، ان کے مال و دولت سب، ان کے مکان، ان کے جانور، ان کی جو بنیادی ضروریات تھی وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن آپ نے پہلے بھی بات کی ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ میں یہ مزید چاہوں گا کہ آپ مزید قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی پیغام دے لوگوں کو ہمارے چینل کے توسط سے، کہ وہ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں جو اس سیلابی زد میں آئے ہیں۔ یہ ہمارا الاسر ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے تقریباً 2021 کے آخر سے یہ کام شروع کیا ہے اس نے۔ یہ جو ابھی پچھلے 2 ماہ میں چولستان کے اندر پانی کی اور غذا کی قلت ہوئی ہے، تو ہمارے الاسر کے بانی جو ہیں، الاسر ویلفیئر کے بانی حضرت اقدس شیخ الحدیث مفتی محمد شراز صاحب دامت برکاتہم، ان کی سرپرستی میں حضرت نے اس غم کو محسوس کیا ہے کہ وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، ان کے جانور مر رہے ہیں، تو اس کمی کو محسوس کیا انہوں نے، اور وہ درد دل رکھتے ہیں، تو انہوں نے اس کام کا آغاز کیا، اور ہم نے وہاں جا کے مختلف پروجیکٹ پہ کام کیا۔ ہم نے وہاں کنویں لگوائے الحمدللہ، وہاں مختلف نلکے لگوائے، اور جو لوگوں کی پانی کے حوالے سے ضروریات تھیں وہاں پہ ہم نے وہ پوری کی ہیں ضروریات۔ اس کے بعد ابھی یہ سیلاب کا واقعہ ہوا، تو ہم 2-3 مرتبہ وہاں جا چکے ہیں، اور تقریباً ہم نے وہاں پہ جو راشن ہے وہ تقریباً 138 گھروں کو راشن پہنچایا ہم نے، اور اسی طرح نقدی کی صورت میں بھی تقریباً 70 گھروں میں ہم نے نقدی بانٹی تقسیم کی ہے۔ وہاں مختلف علاقوں میں ہم وہاں گئے ہیں، مختلف بستیوں میں ہم وہاں پہ گئے ہیں۔ وہاں آپ جا کے دیکھیں صورتحال، لوگ کس طرح گزارا کر رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور تو کریں کہ اس شخص پر کیا کیفیت طاری ہوگی کہ جس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے اس کی گھر کی چھت گرتی ہوئی اس کو نظر آ رہی ہے۔ اس شخص پہ کیا گزری ہوگی جس نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اپنے سامنے اس کو دیکھا کہ وہ تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اس شخص کی کیا کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے جانور، جس پر اس نے اتنی محنت کی ہے، اور وہ سامنے اس نے دیکھا کہ وہ پانی کے اندر بہہ کے جا رہے ہیں، تو کیا اس شخص کی کیفیت ہوگی۔ تو ہم وہاں گئے، علاقہ کے رہنے والے لوگ ہیں وہاں، ان سے بھی ہم ملے ہیں، اور مختلف بستیوں کا بھی ہم نے وزٹ کیا ہے، جس میں کوکرا کی بستی ہے، کسرانی ہے، اور لالانی بستی ہے، شرلانی بستی ہے۔ ان تمام بستیوں کے اندر ہم گئے ہیں اور وہاں جائزہ لیا، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے گھر، ہزاروں کی تعداد میں وہاں گھر منہدم ہو چکے ہیں، چھتیں نیچے آئی ہوئی ہیں، ان کی گر پڑی ہیں۔ کچھ لوگ وہاں اپنا کچھ تھوڑا جو سامان بچا ان کا وہ اس کو لے کے گئے ہیں، اور کچھ لوگوں کا سامان جو ہے وہ دب گیا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے وہاں لوگوں کا۔ تو میں اس حوالے سے اپنے جتنے بھی جاننے والے احباب ہیں ان تمام کو میں یہی گزارش کروں گا کہ ابھی وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی ہم نے اپنے جتنے بھی جاننے والے دوست تھے ان سب کو پیغام بھیجا ہے، ہم یہ جو جمعرات آ رہی ہے اس جمعرات کو ہم سامان لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم جتنے بھی ائمہ مساجد ہیں، خطباء ہیں، ان تمام لوگوں کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور ان سیلاب زدگان کے لیے آپ کچھ کریں۔ تو ہم انشاءاللہ جمعرات کو پھر دوبارہ جا رہے ہیں ان کے لیے سامان اور راشن وغیرہ لے کے اور نقدی لے کے ہم ان کے پاس دوبارہ پھر جا رہے ہیں۔ تو وہاں علاقے کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ لوگ جو ہیں بہت پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کسی کے سر پہ چھت نہیں ہے، کسی کی دیوار نہیں ہے، کسی کے پاس پانی نہیں ہے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ تو وہاں خیموں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، راشن کی زیادہ ضرورت ہے، اور اسی طرح نقدی کی صورت میں، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں، دوبارہ اپنا گھر جو ہے بنا سکیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں آج کے زمانے میں ایک کمرہ بنانا کتنا مشکل کام ہے۔ ایک کمرے کے لیے بھی کافی سارے پیسے چاہیے۔ تو جس غریب بیچارے کا
ایک کمرہ تھا وہ گر گیا, ساری زندگی کی جمع پونجی تھی, تو وہ کیسے اب اس کو پورا کرے گا. اس لیے میں تمام احباب جو سننے والے ہیں ان تمام سے کہوں گا کہ آپ ہمت کریں اور اٹھ کھڑے ہوں, ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں, تاکہ ہم یہ تعاون صحیح لوگوں تک اور مستحقین تک یہ پہنچا سکیں. تو دوستو, شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, طاعت کے لیے کم نہ تھے کر روبیاں. تو دوستو, آپ جہاں بھی رہتے ہیں, جہاں بھی رہتے ہیں, پاکستان کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں, اگر آپ پاکستانی ہیں, پاکستان سے باہر بھی ہیں, تو جو ہمارے ملک پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, ان کا گھر بے گھر ہوا ہے, ان کے جانور جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں, انہیں مالی طور پر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوا ہے. بھائیو, آپ اگر ان کی مدد کریں تو انہیں بہت فائدہ ہوگا. دل سے مدد کریں, دل کھول کر ان کی مدد کریں. اور اگر آپ ان کے ساتھ, ان کا بھی الحمدللہ ایک قابل اعتماد ورک ہے, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 مرتبہ پہلے گئے ہیں اور جو ڈونیشن لوگوں نے ہمیں دیا, ہم جو مستحق لوگ تھے ان کو جا کے دیا. تو ہمارا لاسٹ میں میسیج یہی ہے, آپ دل کھول کر ڈونیشن دیں. اگر آپ خود دے سکتے ہیں تو جا کے خود دیجئے, اگر آپ نہیں دے سکتے تو جو ہمارے ملک پاکستان میں بڑے بڑے جو ادارے ہیں, جو ویلفیئر ٹرسٹ ہیں, آپ انہیں ان کے ساتھ تعاون کریں, تاکہ وہ آپ کا جو دیا ہوا مال ہے وہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچے گا. کیونکہ جب مال پہنچے گا تو اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہوگا, مال میں بھی برکت آئے گی اور اللہ پاک ہمیں اس سے زیادہ دے گا. تو سر, ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت اور اپنی پرسنل مصروفیت کو ایک سائڈ پر رکھ کر ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ, ہم آپ کو بھی شکر ادا کرتے ہیں. آپ تشریف لاتے رہا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلیم راو نواز کو اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا ڈھیروں خیال رکھیے. اللہ حافظ.